نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، تعلق خاطر، تعلق حقیقی، اس کے بارے میں اور شیخین ان دونوں عظیم ہستیوں کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک الگ انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم انسان کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں، اسی مٹی میں پھر دفن کریں گے اور پھر اسی مٹی سے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مقبول احمد شیعہ اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی ماں کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے اور بچہ جو ہے تخلیق کی طرف ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر اس میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہو۔ ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجمع الزوائد جو تھی علامہ ہیثمی کی، اس کی روایت نمبر ہے 4228۔ اس میں ہے کہ ان حبشین دفن بالمدینۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن بالطینۃ التی خلق منہا، کہ ایک حبشی آدمی مدینہ طیبہ میں دفن ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسی مٹی میں دفن ہوا ہے جس مٹی سے یہ پیدا کیا گیا تھا۔ علامہ علوسی نے روح البیان کے اندر اور امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اسی طرح کی بات نقل کی ہے کہ جہاں کی مٹی ہو آدمی وہیں دفن ہوتا ہے، بلکہ فرشتے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس طرح مقبولہ مشیعہ کے ترجمہ قرآن کے حاشیے پر ہے۔ امام قرطبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوا ہو اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان بہقی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جو حسن ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا ہو، جس مٹی سے وہ پیدا کیا۔ مستدرک حاکم کے اندر کتاب الجنائز ہے، حدیث نمبر ہے 1356، 1356، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے کہا گیا قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ صحیح السند حدیث ہے، اور یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس مٹی سے پیدا کیا گیا۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 4 نمبر جلد صفحہ نمبر 175 پر اور حدیث نمبر ہے 1858، اس میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اسی مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے جہاں سے وہ پیدا کیا گیا ہو، اسی مٹی کے اندر جہاں سے وہ پیدا کیا گیا ہو، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے جو اگرچہ استنادی لحاظ سے کمزور ہے، کئی صحابہ کرام سے مروی بیان ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وندفن فیہا، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ اس روایت کی اگرچہ استنادی طور پر ہم اس کو کمزور کہہ لیں، لیکن کئی اسناد ہیں اس کی، لیکن عملی طور پر جو پہلے احادیث بیان کی ہیں ان کی روشنی کے اندر یہ بالکل صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے 2.5 سال کے بعد آپ کے پہلو کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جو دفن ہوئے، پھر اس کے تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مٹی کے اندر جا کر دفن ہوئے ہیں. یعنی آج اسی مٹی کی چادر اوڑھ کے ابو بکر و عمر آرام فرما رہے ہیں جس مٹی کی چادر کے نیچے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور جگہ کون سی ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دے دیا تھا. اور روضۃ من ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے کے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہونے میں کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وآخذ بأیدیہما، دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں طرف عمر فاروق تھے، اور اللہ کے نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور داخل ہوئے. اور ساتھ ہی کہا ھٰکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، جس طرح آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو اسی طرح ہم قیامت کے روز بھی اٹھائے جائیں گے. یہ وہ قربت ہے کہ جس کی مثال کائنات کے اندر کہیں اور نہیں ملتی. یہ تقرب، یہ اخلاص، یہ محبت، یہ تعلق خاص، تعلق حقیقی، تعلق خاطر دنیا کے اندر مثالی حیثیت رکھتا ہے، جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر و عمر کے ساتھ تھا اور ابو بکر و عمر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، صعدت انا و ابو بکر و عمر، نزلت انا و ابو بکر و عمر. بلکہ ایک بار تو آپ نے کہا، بھیڑیے کے کلام سنایا تو صحابہ کرام نے حیرانی کا اظہار کیا، بھیڑیے بھی کلام کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، بھیڑیے نے کلام کیا اور اس پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے اور عمر ایمان لائے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ ابو بکر و عمر اللہ کے نبی کے حیات کے بھی ساتھی ہیں، ممات کے بھی ساتھی ہیں، دنیا کے بھی ساتھی ہیں، آخرت کے بھی ساتھی ہیں. اللہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.